بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ امید ہے کل کا ویڈیو ذات برادری، مسلمانوں میں ذات برادری اور پریشانیوں کا سبب آپس میں میل محبت میں کمی، اس کا آپ نے سنا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ آج میں ایک نئی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ شبنم گورکھپوری صاحب مرحوم، انہوں نے یہ بعد مغرب کیٹس، شیلی اور کولرج اور دوسرے مغربی شعراء کے منظوم ترجمے اس کتاب میں پیش کیے ہیں۔ یہ ترجمہ جو ہے اصل انگریزی کی کیٹس اور شیلی اور کولرج کی نظموں سے کے برابر تو نہیں، لیکن بہت حد تک جو ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو یہ بعد مغرب جو ہے یہ اس کی تدوین اور ترتیب و تدوین یہ نوجوان اشفاق احمد عمر نے کی ہے اور فردوسیہ خاتون نے کی ہے۔ فردوسیہ خاتون شبنم صاحب مرحوم کی لڑکی ہیں۔ یہ اشفاق عمر کے بارے میں بتا دوں، یہ نوجوان لڑکا بہت انشاءاللہ بہت آگے ترقی کرے گا۔ اس نے اس بعد مغرب میں شبنم صاحب کی جو 2-3 کیٹس پر، شیلی پر اور کولرج پر یہ جو نظمیں ہیں انگلش میں، اس کو اکٹھا کیا ہے۔ بہت بڑا کام ہے جو ہے۔ اور اشفاق احمد عمر کے بارے میں ایک شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا کہ بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا عقاب، بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو میں اشفاق احمد عمر جو اسلامیہ کالج کے سابق یہ پڑھے ہوئے ہیں اسلامیہ کالج کے، تو ان سے مجھے کافی امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور آگے بڑھائے جائے۔ اب میں شبنم صاحب کے مرحوم شبنم صاحب گورکھپوری کے بارے میں مرحوم پروفیسر محمود الہی زخمی صاحب مرحوم، جو گورکھپور کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اور شبنم صاحب کے بارے میں، بعد مغرب اور شبنم صاحب کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ شبنم صاحب کو انگریزی ادبیات کے رومانی عہد سے بطور خاص دلچسپی رہی ہے۔ انہوں نے شیلی، کیٹس کا خصوصی مطالعہ کیا اور اس مطالعے نے ان کو اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ اردو میں رومانی شاعروں کی اچھی اہم تخلیقات کے تراجم کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شبنم صاحب نے انگریزی فنکاروں کے ترجمے کا کام کیٹس سے شروع کیا ہے۔ میں اسے فعل نیک سمجھتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شبنم صاحب نے کیٹس کو اردو کے قالب میں اس کی جزیات سمیت ڈھال دیا ہے، لیکن اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ شبنم صاحب نے ترجمے میں اردو مجاز کو بھی پیش نظر رکھا اور کیٹس کے انداز بیان کو بھی۔ یہ پروفیسر محمود الہی زخمی صاحب مرحوم جو ہے، جو گورکھپور یونیورسٹی کے اردو کے ہیڈ تھے، ان کا یہ جو ہے بہت صحیح جو ہے کیا ہے آپ نے شبنم صاحب کے بارے میں۔ تو جان کیٹس کا ایک سمجھیے کہ یہ وہ ایک نظم ہے، لا بیلا ڈیم سینس مرسی، لا بیلا ڈیم سینس مرسی، اور اسی کا یہ اردو منظوم ترجمہ شبنم صاحب نے کیا ہے۔ شبنم صاحب گورکھپور یونیورسٹی سے
اکنامکس، انگلش لٹریچر اور اردو تینوں سے ایم اے ہیں. آپ کی قابلیت سے کسی انکار ہو سکتا ہے. ان کی صفحہ اوپر کوریج پر جو آپ کی تصویر ہے سر ورق پر، وہ بہت اس تصویر کو دیکھیں آپ، بہت ہی پرکشش تقریر ہے. اس کی مسکراہٹ بھی جو ہے بہت معصوم ہے. میں کہوں گا کہ مونالیزا کی جو تصویر آپ کے سامنے ہے وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ہے. کوئی بتا ہی نہیں پاتا ہے کہ اس میں مسکراہٹ ہے کہ کوئی کرب ہے شامل ہے. یہ دیکھیے میرے سامنے بعد مغرب یہ شیلی کیٹس کالج اور دوسرے مغربی شعراء کے منظوم ترجمے ہیں. یہ مرحوم شبنم گورکھپوری کی جو ہے یہ سر ورق پر تصویر جو ہے. اب میں بتا رہا تھا کہ شبنم صاحب اکنامکس، گورکھپور یونیورسٹی اکنامکس اردو اور انگلش لٹریچر سے ایم اے ہیں، اور یہ ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے، لیکن کچھ نامعلوم کیا معلوم ہی کچھ ایسی بیچ میں پڑ گئیں جس کی وجہ سے آپ ڈاکٹریٹ نہیں کر سکے. تو کیا ذکر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو نظم ہے کیٹس کی، جان کیٹس کی، وہ لا بیلا ڈیم سینس مرسی، اس کو شبنم صاحب نے جو ہے اس کا اردو وہ دیا ہے کہ بے رحم حسینہ. یہ جان کیٹس انگلش، ان کی جان کیٹس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 22 بہت کم عمری میں 26 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا جو ہے. اور ان کی ایک محبوبہ تھیں جو ہے وہ فینی براؤن جو ہے. فینی براؤن ہی کی وجہ سے جان کیٹس کی نظموں میں جان آئی. ایک طرفہ پیار تھا یا دونوں طرف تھا یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ لا بیلا ڈیم سینس مرسی جو ہے مطلب ایک بیوٹیفل، ایک شوخ حسینہ، اور جو مرسی یعنی ہندی میں کہتے ہیں دیا سے بالکل جو ہے ناواقف. تو اس کا جو ترجمہ ہے اردو میں وہ جو ہے بے رحم حسینہ. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بار جو ہے جان کیٹس نے فینی براؤن کے لیے یہ کہا کہ ڈونٹ شٹ دا ڈور فینی، ڈونٹ شٹ دا ڈور، ون کس مور فینی، ون کس مور. تو یہ شاعر جو ہے ان کی جو نظم ہے انگلش میں لا بیلا ڈیم سینس مرسی، یہ بے رحم حسینہ جو ہے یہ اس کا انگلش جو ہے اس میں 8 اسٹینجے ہیں، جو ہے 8 بند ہیں. تو یہ سماعت فرمائیں. اردو میں دیکھیے کہ شبنم صاحب کی جو انہوں نے منظوم ترجمہ کیا اس نظم کا، وہ کتنا صحیح اور ہے اور کتنا جاذب ہے کہ آپ اس سوچنے مجبور ہو جائیں گے کہ یہ شاعر تو سمجھ لیجئے کہ آج کی نوجوان نسل کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے. جن کو بھی انگلش جو ہے شاعروں کا جو ہے وہ منظوم ترجمہ کرنا انگریزی شاعروں کا، ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ کتاب بہت اہمیت رکھتی ہے. اب سماعت فرمائی. بے رحم حسینہ. ایک جانباز سپاہی کا ہے قصہ غم، جان و دل سے جو ہوا ایک پری رو پہ نثار. زندگی ہو گئی ناکامی الفت کا شکار، گھومتا پھرتا ہے مایوس تمنائیں لیے، غم کا طوفان لیے عشق کے صدمات لیے. ایک دن پہنچا اچانک اس کسی جھیل کے پاس، سوکھے سبزے تھے وہاں اور نہ تھی چڑیوں کی صدا. اس سے اس شخص نے پوچھا کہ تم ایسے کیوں ہو؟
تم بہادر ہو مگر اس طرح لاغر کیوں ہو، کیوں کمزور اتنے ہو جو ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ترجمہ ہے اور یہ شاعری ہے، پتہ یہ تو بہت ہی اہم ہے، سمجھ لیے۔ ان سوالوں کو جواب اس نے دیا رک رک کر، ایک چراغاہ ہمیں ایک دن جو ہوا میرا گزر، اس جگہ ایک حسینہ سے ملاقات ہوئی جس کے ہونٹوں پہ تھے پریوں کے ترانے رقصاں، وہ صبح گام تھی اور بال تھے لمبے لمبے، مست آنکھوں میں جوانی کا تھا نشہ چھایا۔ تو یہ جو ہے یہ جس کا ذکر ہے جس حسینہ کا، وہ خیالی ہے میرے خیال میں، جو ہے فنی براؤن کے لیے نہیں ہے، یہ خیالی ہے۔ آگے سماعت فرمائے، ایک گھوڑے پہ ہوئے شوق سے ہم دونوں سوار، صبح تا شام نظر آیا نہ کوئی منظر، ٹیڑھی میڑھی سی گزرگاہوں سے ہم چلتے رہے، نغمے پریوں کے وہ گاتی رہی میں سنتا رہا، یہ اہتمام اس نے بسط ناز کیا بہر طعام، شہد تھا ساتھ میں شیرینی و منو سلوا، اور اجنبی لہجے میں اظہار محبت کر کے غار میں لائی جہاں پریوں کا ایک میلہ تھا، اس نے ایک آب بھری آنکھ سے آنسو چھلکے بند پلکوں کو میرے ہونٹوں سے چوما کئی بار، لوریاں اس کی مجھے لے گئیں بستر کی طرف، خواب کے شہر میں جب میں نے نظر دوڑائی، ہر طرف رنج و علم کر مسلط تھا وہاں، وہ تھا ایک سرد پہاڑی پہ میرا آخری خواب، یہ خواب دیکھا خواب تھا جو ہے جان کیٹس کا، جو ہے عمر میں جس کو کبھی آنکھ نہ دیکھا نہ کبھی، عمر میں جس کو کبھی آنکھ نے دیکھا بھی نہ تھا۔ اب آخر میں سماعت فرمائیں، میری نظروں میں شہنشاہوں کے چہرے سے اداس، سخت مجبور تھے نو فوجوں کے جواں مرد سپاہ، سب کے سب عشق میں عورت کے گرفتار ملے، سن کے ان لوگوں کی فریاد میں کچھ ڈر سا گیا، آنکھ جس وقت کھلی اپنے کو تنہا پایا، نہ تو عورت تھی نہ وہ غار کی رنگینی تھی، سامنے میرے تھی برفیلے پہاڑوں کی قطار، جھیل کے چاروں طرف سبزے تھے مرجھائے ہوئے، ایک پرندے کی بھی آواز نہیں آتی تھی، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا میں اسی حالت میں، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا میں اسی حالت میں، میری معصوم تمنائیں سسکتی ہوں گی، عاشقی کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، عاشقی کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، پیار کرنے کا یہ انعام ملا کرتا ہے۔ آپ نے سماعت دیکھا ہوگا کہ شبنم صاحب نے جس لا بیلا ڈینس مرسی، جان کیٹس کی جو نظم ہے لا بیلا ڈینس مرسی جو انگلش میں ہے، اس کا جو منظوم ترجمہ کیا ہے محمود الہی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کے مشابہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے کچھ بہت حد تک برابری ہے، اور بڑے قاعدے سے جو آپ نے ترجمہ کیا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک شبنم صاحب جیسے کونمش شاعر نے کتنی کوشش کی ہوگی، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت پیاری نظم ہے، اور اردو کی تو بہت سلیس اور سمجھیے کہ بہت ہی ایسی زبان ہے جس کو سب لوگ آپ لوگ سمجھیں گے اور یاد کریں گے، جو ہے کہ کس طرح کے شاعر تھے ہمارے شبنم گورکھپوری صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت دے، میری دعا ہے، آمین۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ شبنم صاحب مرحوم کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، جو آج کے دور کے لڑکوں کے لیے، اردو لڑکوں کے لیے جو ہے وہ ایک مشل راہ ہیں، اور امید ہے کہ اس سے متاثر ہو کر وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ انگریزی جو نظمیں ہیں انگریزی شاعروں کی، اس کا منظوم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔